بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت سخن دوں گا اتحاد اہل سنت والجماعت کی مناظرہ کمیٹی کے انتہائی اہم رکن حضرت مولانا محمد ابو ایوب قادری صاحب دامت برکاتہ عالیہ کو کہ وہ آئیں اور آ کر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا ابو ایوب قادری صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب۔ حضرات علماء کرام، جس فتنہ کے متعلق مجھے گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ فتنہ انتہائی اہم فتنہ ہے اور یہ تقریباً ہر گھر، ہر محلے اور ہر مسجد کی لڑائی ہے۔ ہر مسجد میں یہ مسائل اٹھتے رہتے ہیں، ہر جنازے پہ مسئلہ بن جاتا ہے، ہر گھر کے اندر مسئلہ بنا ہوا ہے۔ کسی کا بھائی بریلوی ہے تو کسی کا چچا بریلوی ہے، کوئی ختم دلوانا چاہتا ہے اور کوئی یوں کہتا ہے کہ جی آپ گیاری نہیں کرتے۔ بڑے فتنے شاید آپ میرے ساتھ اس پہ اتفاق نہ کریں کہ یہ فلاں بڑا ہے فلاں بڑا ہے، لیکن اس میں کسی کا اختلاف نہیں، چاہے فتنہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے، فتنہ ضرور ہے، نقصان دہ ضرور ہے، اس کے نقصانات ضرور ہیں، اس کے مضرات اور اس کے نتائج برے ضرور ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کی نظر میں شاید فتنہ کوئی اور بڑا ہو اور میں جس فتنے کو بڑا سمجھتا ہوں میں کسی اور کو سمجھتا ہوں، یہ اختلاف تھوڑا بہت ہو سکتا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے نہیں مماتی بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے دلائل ہوں گے۔ ایک ساتھی یوں کہتے ہیں نہیں مرزائیت بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی صحیح کہتا ہے۔ ایک ساتھی کہتے ہیں نہیں کہ شیعیت بڑا فتنہ ہے، وہ بھی ٹھیک ہے۔ میں جس فتنے کی آگاہی آپ لوگوں تک اور آپ کی جو ہے نا وہ خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے دلائل، میری گفتگو، میری باتیں سن کے اگر آپ سمجھیں کہ میں غلطی پہ ہوں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے صحیح رخ بتائیں کہ نہیں جی آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے، آپ کی بات غلط ہے۔ یہ فتنہ تو اتنا نہیں ہے اہم، یہ کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، اس پہ گفتگو کی ضرورت نہیں، اس پہ لٹریچر کی ضرورت نہیں، اس پر کتب لکھنے کی ضرورت نہیں، تقاریر اور بیان کی ضرورت نہیں، فلاں بڑا فتنہ ہے، ٹھیک ہے۔ میری سوچ، میری رائے میں جو ایک چیز ہے، میں دلائل کے اندر وہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر ہے۔ اگر بڑا نہ ہوتا تو میں دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کو اس فتنے پہ لکھنے والا نہ پاتا، میں حضرت تھانوی حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کو ان فتنوں کے خلاف اور بالخصوص اس فتنے کے خلاف لکھنے والا نہ پاتا۔
حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے بتایا حضرت فلاں علاقے میں بدعتیوں نے آپ کی بہشتی زیور کو جلا دیا، تو حضرت نے فرمایا اچھا کیا ہے۔ لوگ کہنے لگے حضرت بہشتی زیور کو جلایا اور آپ کہتے ہیں اچھا کیا؟ فرمایا ہاں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ تو بہشتی زیور ہے، ان کو دوستی زیور کی ضرورت تھی، یہ تو ان کے مزاج کے مطابق نہیں تھا، اس لیے اچھا کیا ہے۔ اگر میں سمجھتا کہ یہ فتنہ نہیں ہے تو حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ کو اس فتنے پہ قلم اٹھاتا ہوا نہ دیکھتا کہ یہ تو فتنہ ہی معمولی سا ہے، اس فتنے پہ ضرورت ہی نہیں ہے کام کرنے کی، اس فتنے کے تو برے اثرات ہی نہیں ہے۔ نہیں، میں اپنے اکابر کو دیکھتا ہوں، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، دیگر ہمارے اکابر نے اس فتنے پہ لکھا بھی ہے اور ایسے افراد بھی کھڑے کیے ہیں میدان کے اندر جو اس فتنے کی سرکوبی کرتے رہے اور اس فتنے کے برے اثرات سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے۔ اس لیے یہ سوچ رکھنا کہ یہ تو فتنہ کسی کام کا نہیں، اس پہ تو کام کی ضرورت نہیں، اس پہ تو کتب لکھنے کی ضرورت نہیں، اس پر اپنی عوام کو جناب کی بچانے کے لیے دلائل دینے کی ضرورت نہیں۔ نہیں بھائی، اگر میں اپنے آپ کو مسلک دیوبند کے ساتھ وابستہ سمجھتا ہوں تو مجھے یہ بھی نظر تو آتا ہے نا کہ دارالعلوم دیوبند میں اس کے خلاف لکھا گیا۔ ایک مولوی اٹھتا ہے ارشد القادری، اس نے ایک نئی طرز سے کتاب میدان میں چھوڑی جس کو زلزلہ کہتے ہیں، اس نے ہمارے اکابر کی باتوں میں تضاد دکھانے کی بہت بڑی جسارت کی کہ ادھر کچھ ہے ادھر کچھ ہے، حالانکہ یہ اس کی نظر کا تضاد تھا، حقیقت میں کوئی تضاد نہیں۔ اہل سنت دیوبند والوں نے جو لکھا ہے میں سمجھتا ہوں ٹھیک لکھا ہے، یہ الگ بات ہے، میری سمجھ میں بات نہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بخاری شریف کی حدیث پڑھاتے ہوئے ایسی گزرے جو میری سمجھ میں نہ آئے تو میں یوں نہیں کہتا کہ یار اس حدیث کی پتہ نہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، بلکہ میں یوں کہتا ہوں زکریا تیری سمجھ چھوٹی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی بہت اونچا ہے۔ تو دیکھیے ہم بڑوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری فہم چھوٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک لکھا ہے، تو یہ جو بریلوی تھے ان بیچاروں کا تو حال پہلے ہی پتہ ہے۔ مولوی احمد رضا خان صاحب خود اپنی کتب میں لکھتے ہیں کہ یہ تو بولی بیڑ ہے، تو جو بیڑ ہوتی ہے اس کا پہلے دماغ نہیں ہوتا اور پھر جو بولی ہو تو وہ تو بالکل ہی فارغ ہوگی نا۔ تو ان کو میں کہوں گا کہ تمہیں اپنی عقل سے تضاد نظر آتا ہے، حقیقت میں ہمارے اکابر کی کتب میں تضاد نہیں تھا۔ خیر آگے آئیے، انہوں نے ایک کتاب لکھی زلزلہ نامی، اور اس زلزلہ نامی کتاب کا جواب دارالعلوم دیوبند سے دیا گیا، تو پتہ چلتا ہے کہ اس فتنے پہ کام ہونا چاہیے اور اس فتنے پہ ہمارے اکابر نے کام کیا ہے، اور اس فتنے کے خلاف تحریر تقریر اور جو طرز ہو بہرحال کام ضرور ہونا چاہیے۔ بہرحال میں دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان دلائل کو دیکھیے، پھر آپ میری بات کو اپنے اس سارے دلائل کے تناظر میں دیکھ کے فیصلہ آپ کے اوپر رہا کہ یہ فتنہ ہے بھی صحیح ہے نہیں، ہم اس کو فتنہ سمجھے بھی صحیح ہے نہیں، اس کو سمجھے بھی صحیح کہ یہ امت کو نقصان دینے والا اور امت کے اندر تفریق ڈالنے والا اور امت کو توڑنے والا ہے، تو پھر تو آپ کو اس فتنے پہ کام کے لیے کچھ نہ کچھ تو اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے نا۔ یہ پہلا آدمی مولوی احمد رضا خان میدان میں آیا ہے جس نے امت کو دو دھڑوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ ہماری بات تو تھی صحیح، لیکن بریلوی مسلک کے بہت بڑے عالم قاری احمد پیری بیتی نے بھی اپنے مضمون کے اندر صفحہ 8 پہ یہ بات تحریر کر دی جو سوانح حیات اعلی حضرت بریلوی کے اندر چھپ چکی ہے۔ کہتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان نے 50 سال مسلسل محنت فرمائی، یہاں تک کہ مستقل دو مکتبہ فکر قائم ہو گئے، ایک دیوبندی کہلاتا ہے ایک بریلوی کہلاتا ہے۔ تو امت مسلمہ کو توڑنے کا یہ جو اعزاز کہیے یا تمغہ کہیے یا ایک نحوست کہیے وہ مولوی احمد رضا خان کے سر ہے کہ امت پہلے ایک ساری اکٹھی ہو کے رب العالمین کے دین پہ چلتی ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے علمی اختلاف پہلے بھی علماء کا چلتا آتا ہے تو پھر بھی چلتا رہے گا، لیکن مستقل مکتبہ فکر بنانے کا جس آدمی نے کام کیا ہے اس کو مولوی احمد رضا خان کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری بات نہیں تھی، ہم کہتے تو شاید کوئی کہہ جاتا کہ یہ تو تم کہہ رہے ہو، نہیں، ان کے اپنے مسلک کے علماء نے یہ بات تحریر کر دی، اور یہ بہت بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، کوئی جاہل بھی نہیں میں کہتا کہ یہ تو بالکل ان پڑھ ہے، نہ
پڑھا لکھا آدمی اور ان کی کتب کے اوپر تقریریں لکھنے والا بہت بڑا مدرسے کا جو ہے نا وہ محترم، وہ یہ بات لکھتا ہے کہ 50 سال کی محنت سے مولانا احمد رضا خان نے جو کی، مسلسل محنت کی، مسلمان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ایک دیوبندی بنتا ہے، ایک بریلوی بنتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، رب کے قرآن کا حکم تھا کہ مل جل کے رہو اور رب کی رستی کو مضبوطی سے تھامو، اتفاق و اتحاد سے رہنا۔ سب سے بڑا کام جو اس نے کیا کہ امت مسلمہ کے اندر تفریق ڈالی ہے، ایک طبقے کو الگ کر دیا، دوسرے طبقے کو الگ کر دیا، ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ تم تو بریلوی ہو، یہ لوگ تو دیوبندی ہے، تم تو بھائی ٹھیک عاشق ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محب ہو، یہ تو حضور کو نہیں مانتے، یہ تو رحمت کونین کے گستاخ ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں مانتے؟ کہتا ہے اس لیے نہیں مانتے تم کہتے ہو کہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا اول تو یہ بات تیری تسلیم نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ ہم نے کہیں یہ کہا ہو کہ نبی ہمارے جیسا ہے، نہیں یار، ہم تو امام الانبیاء رحمت کون وقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، احترام، شان اور مقام کو اور انبیاء کے برابر بھی نہیں مانتے۔ ساری کائنات کی شان اور مقام ایک طرف، آمنہ کے لال کا مقام دوسری طرف ہے۔ اگر یہی بات اس بات کی دلیل تھی کہ تم حضور کو نہیں مانتے، پھر میں نے کہا اٹھاؤ اپنی کتاب تحقیقات تمہارے اشرف العلماء، اور جس کو جناب مولوی حنیف قریشی اپنی بریلویت کا قائد لکھتا ہے مناظرہ مستاق قول میں، وہ اشرف سیالوی تحقیقات کے صفحہ 91 میں لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ضروری تھا ہمارے جیسے بشر کو نبی بنایا جاتا۔ تو میں نے کہا اگر اپنے جیسا بشر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو نہیں مانتے، تو سب سے بڑا بے ایمان، سب سے بڑا نبی کا گستاخ، سب سے بڑا نبی پاک کی نبوت کا منکر مولوی اشرف سیالوی ہے، اور اس کی کتاب پہ تقریر لکھنے والے ایک نہیں 20 علماء کھڑے ہیں، اور تم نے جھوٹا خواب بھی کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشرف سیالوی کی کتاب کو یہ کہا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک ہے۔ تو جس مولوی کی اتنی تائید کرتے ہو، جس کی اتنی تصدیق کرتے ہو، جب وہ یہ بات لکھ جائے کہ یار ہمارے جیسے بشر کو نبی بنایا گیا، تو پھر مجھے کیوں ڈانٹتے ہو، پھر مجھے کیوں تم کہتے ہو کہ تم نبی کے گستاخ ہو؟ حالانکہ میں نے یہ بات کہی نہیں ہے، تو مجھ پہ الزام لگا کے یہ بات کہہ رہے تھے۔ رب العالمین کی شان دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ایسا تمہارے اوپر انتقامی یہ کام اور انتقامی معاملہ ڈالا کہ بات ہم پہ الزام لگائی جاتی تھی، بات تمہارے گھر سے نکلی، تو تم پہلے اپنے گھر کی بات کرو۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ لوگ امت مسلمہ کو تفریق میں ڈالنے والے ہیں، امت مسلمہ کو آپس میں دست و گریباں کرنے والے، امت مسلمہ کے اندر لڑائی جھگڑا اور فساد کو پیدا کرنے والے۔ یار دیکھو ہم لوگوں کا کوئی دماغ خراب نہیں ہے، ہم جو یہ گفتگو کرنا چاہیں کہ یار دیکھو انہوں نے یہ کیوں لکھ دیا، بھائی یہ حق بنتا ہے کہ جب ایک بات سیدہ عائشہ کے خلاف لکھی جائے تو یہ ایمانی غیرت کے تقاضا ہے کہ انسان اس بات پہ احتجاج کرے۔ ایک آدمی سیدنا عثمان کے خلاف لکھے، یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے کہ آدمی اس پہ گفتگو کرے۔ اب ایک مولوی جو جناب علم کے منظر الاسلام کا شعبہ فارسی کا صدر مدرس ہے، مولوی شمس بریلوی اس کو کہتے ہیں، اس نے ایک کتاب لکھی مرقع شہادت، اس میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے بعد لکھتے ہیں، کہتا ہے یہ مظلوم مسلمانوں کے امیر المومنین جس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو یہودیوں کے قبرستان میں جگہ ملی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون مسلمان ہے جو اتنی بڑی حضرت سرائی کو سن کر پھر بھی کہے کہ میں اس کو فتنہ نہیں مانتا؟ نہیں میرا دوست، میرا ایمان، میری عقیدت اور میرا یقین یہ بات مجھے نہیں گوارا کرنے دیتا کہ میں کہہ دوں کہ نہیں یہ تو بہت عاشق رسول ہے، یہ تو سرکار کو ماننے والے ہیں، یہ تو آقا کے محب ہے۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، کسی مورخ نے یہ بات نہیں لکھی، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اٹھائیے تاریخ کی کتب کو، آپ پڑھتے حیران ہو جائیں گے۔ کوئی لکھتا ہے جنت البقیع میں دفن ہوئے، کوئی لکھتا ہے کہ جنت البقیع کے ساتھ ایک قبرستان ایک باغ ہے اس میں دفن ہوئے، لیکن یہ یوں لکھتا جاتا ہے یہ کوئی عام مولوی نہیں ہے، عام ملا نہیں ہے، کوئی ختمانے والا ملا نہیں ہے، کوئی یاری کا کھانے والا ملا نہیں میں مانتا، بلکہ منظر الاسلام بریلویوں کی ریڑھ کی ہڈی جو بہت بڑا مدرسہ ہے اس کا شعبہ فارسی کا صدر مدرس لکھتا ہے، کہتا ہے حضرت
عثمان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ کس نے لکھی؟ طبری مورخ لکھتا ہے، کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا جنازہ اٹھا، جنازہ صحابہ نے کے چلے، ایک باغی کھڑا ہونے لگا، کہتے ہیں کہ اس کو ہم مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دیں گے، اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ ایک صحابی کہنے لگے، جب تک ہمارے جانوں میں ہماری جان باقی ہے اور ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون کا ایک قطرہ باقی ہے، ہم تم سے جنگ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عظیم مسلمانوں کا رہنما ہو اور اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ ہم سب کو جھونک دیں گے لیکن یہ بات برداشت نہیں کی جائے گی۔ میں کہوں گا کہ اس وقت کے باغی کا یہ حال تھا، وہ کہتے ہیں دفن نہیں ہونے دینا، یہ کہتے ہیں دفن وہی ہوئے۔ تو آپ مجھے بتائیے، جو حضرات صحابہ کے خلاف اتنی گفتگو لکھے، صرف کہے نہیں بلکہ اپنی کتابوں میں لکھتا چلا جائے، میں کہوں یہ تو فکرہ نہیں ہے، یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ تو عقیدت الفت ہونی چاہیے، پیار محبت ہونی چاہیے۔ ایک اور مولوی اٹھا، اس مولوی نے عجیب کتاب لکھی اکابر کا باغی کون۔ مجھے افسوس ہوا کتاب کو پڑھ کر کہ یہ تو بات یہودیت کی تھی کہ وہ خیانت کرتی ہے والوں میں، جیسے ہمارے بہت بڑے بزرگ اور ہمارے رہنما اور ہمارے لاہور کے امیر حضرت مولانا ارشاد فرما رہے تھے کہ میں بخاری کو پڑھتا ہوں حیران رہ جاتا ہوں، یہودیت کی یہ طرز ہے حوالہ چھپا جانا۔ میں نے کہا اکابر کا باغی کون لکھنے والا، سن لے اس بات کو، تو نے بھی اسی طرز کو ادا کر کے تو نے حوالوں کو بہت بہت غلط انداز میں پیش کیا۔ کہتا ہے کہ یہ دیوبندی کہلانے والے یہ تو آج کل بریلوی ہونا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، غلط بات ہے۔ اگر تیری عقل کام کرتی، تیری آنکھیں کام کرتی، تو کتب کو پڑھتا، تیری سمجھ کے اندر یہ بات آ جاتی کہ ہم لوگ قطعاً بریلوی بننے والے نہیں ہیں، بلکہ امام اہل سنت مولانا سرفراز خان سختر رحمۃ اللہ علیہ مدینہ طیبہ میں تشریف فرما ہے، حج کے موقع پہ تشریف لے گئے۔ بریلویوں کا بہت بڑا عالم مولوی عبدالستار خان نیازی آ کے ملتا ہے، کہتا ہے مولانا میں نے ایک تحریک شروع کی تھی کہ دیوبندی بریلوی آپس کے اندر مل جائے، سب سے بڑی رکاوٹ آپ نے ڈالی۔ کس طرح رکاوٹ ڈالی؟ حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب حافظہ اللہ کراچی سے تشریف لائے امام اہل سنت کو ملنے کے لیے، اور آ کر عرض کیا حضرت بریلوی اور ہم آپس میں جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بریلویوں نے کہا ہے ہم جھگڑا ختم کر دیں گے، ایک بات آپ اگر اپنی کتابوں سے نکال دے، تمہارا ہمارا کوئی اختلاف نہیں، ہم اختلاف ختم کر دیں گے۔ وہ کون سی بات ہے؟ تم حفظ الایمان کی عبارت جو حکیم امت حضرت تھانوی نے لکھی ہے وہ نکال دو، تمہارا ہمارا اختلاف ختم ہو جائے گا۔ حضرت تشریف لائے، امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کی کاوش اچھی ہے، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، یہ بالکل اختلاف ختم ہو جائے، ہم بھی چاہتے ہیں لڑائی ختم ہو جائے۔ اتنی بات لکھنے کے بعد اکابر کا باغی لکھتا ہے، کہتا ہے دیکھو جس کو تم دیوبندیت کا امام کہتے ہو، جس کو امام اہل سنت کہتے ہو، وہ بریلوی بننے کے لیے تیار ہے۔ میں نے کہا اگر اشریہ کا امام اہل سنت نمبر پڑھ لیتا، امیر عظیمت نمبر پڑھ لیتا جو مولانا عبدالقدوس خان کارن کا مضمون ہے، تیری عقل صاف ہو جاتی، تیری سوچ کے اندر جلا آتا، لیکن تو نے یہودیت کی طرز کو اختیار کرتے ہوئے حوالے نہیں پڑے۔ آ دیکھ اس کو دیکھ لے اٹھا کے، العظیمت نمبر جو چھپا ہے اس میں مولانا عبدالقدوس خان کارن کہتے ہیں، عبدالستار نیازی حرمین کے اندر آ کے ملتا ہے، کہتے ہیں مولانا آپ سب سے بڑی رکاوٹ بنے، یہ جو فتنے جناب، یہ جو ایک افتراق تھا، یہ انتشار تھا، ہم چاہتے تھے ختم ہو جائے۔ مولانا فرمانے لگے میں نے کون سا انتشار لانا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت ہم نے تیار کیا تھا علماء کو، علماء تیار تھے کہ اختلاف ختم ہونا چاہیے، وہ آپ کے پاس آئے، آپ نے اختلاف میں رکاوٹ ڈالی۔ حضرت فرمانے لگے میں نے کیسے رکاوٹ ڈالی؟ میں تو چاہتا ہوں امت کا انتشار ختم ہو جائے۔ کہتے ہیں آپ نے یہ انتشار ڈالا، آپ نے یہ کہا کہ بریلوی علماء کی کتب کے اندر، اگر بریلوی ہمیں کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کی کتب میں جو یہ توہین امیز عبارات لکھی ہوئی ہے یہ نکال دی جائے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ تمہاری بات ہے، یہ تمہارا الزام ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی تم کہتے ہو نہیں جی نکالی جائے، پھر ہم یہ بات کہیں گے کہ جو بریلویوں کی عبارات کفری اور گستاخانہ ہے وہ بھی نکالی جائے۔ اگر یہ تم نکال دو اختلاف امت کو ختم کرنے کے لیے یہ ہم نکال دیں گے، اگر تم نہیں نکالتے تو ہم بھی بغیرت نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کی کتب کو یہ کہے کہ علم گستاخانہ عبارات
فلیب تو ستار نیازی حسنا کودہ، کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بریلوی علماء کی کتب کے اندر بھی گستاخانہ عبارات ہو. حضرت نے فرمایا تو 5 لا میں 10 لاتا ہوں، تو 100 لا میں 200 لاتا ہوں، تو 500 لا میں 1000 لاتا ہوں. جتنی عبارات تو لائے گا اس سے دگنی میں لے کے آؤں گا. تو پتہ چلا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تھی. آج اکابر کے باقی لکھنے والے کو یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ وہ خط اٹھا کے پڑھ لے جو مولانا زاہد الراشدی صاحب کو امام اہل سنت نے لکھا. اور یہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ اختلاف ختم کر دو. ہم بھی کہتے ہیں اختلاف ختم کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو اگر تم ہمیں کہتے ہو کہ اپنے بزرگوں کی عبارات نکال دو تو پھر ہم بھی اس مطالبہ رکھیں گے کہ جتنی تمہارے بزرگوں نے خلاف شریعت عبارات لکھی ہے تم بھی نکال دو. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو جناب جی ایسے ہی ہے. امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ جن کی کتب پر دارالعلوم دیوبند کے حضرات تقریریں لکھتے ہیں، تصدیقیں لکھتے ہیں، تصویب لکھتے ہیں. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی حضرت امام اہل سنت کی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور لکھتا ہے کہ بہترین کتب ہے. یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اگر تم ہمیں کہتے ہو تو ہم بھی تمہیں کہتے ہیں. بعض سمجھتے ہیں آدمی کہ ان کی تو عبارت گستاخانہ ہے ہی کوئی نہیں. میں نے کہا امام اہل سنت سے پوچھو. اگر حضرت فرما رہے ہیں کہ جتنی تم ہماری عبادتوں کی نشاندہی کرو گے اس سے ڈبل ہم تمہاری عبادتوں کی نشاندہی کریں گے کہ ان کو تم نکالو. اس کا مطلب ہے کہ امام اہل سنت شرعی نقطہ نگاہ سے یہ سب جانتے ہیں کہ کون کون سی عبارت ان کی اسلامی نہیں ہے. خیر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس فتنے کی حقیقت آپ لوگ اگر مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، استاد جی کی کتاب چھپ چکی ہے حمقہ بریلویت پاک و حمقہ تحقیقی جائزہ، اس کو دیکھیے. اگر اس فتنے کی حقیقت ملاحظہ کرنا چاہتے ہیں استاد جی کی کتاب چھپی ہے حسام الارنائن کا تحقیقی جائزہ، اس کو پڑھیے. اگر اس فتنے کی حقیقت آپ دیکھنا چاہتے ہیں فتنہ سیفیہ وہ چھپ چکی ہے، اس کو آپ ملاحظہ کیجئے. آپ کو پتہ چلے گا یہ فتنہ کہنا کیا چاہتا ہے. ایک آدمی اٹھا، اس نے کتاب لکھی رشد الایمان. یہ سمندری کا رہنے والا مولوی اختر رشید رضوی ہے اور ان کے محدث اعظم مولوی سردار احمد کا یہ شاگرد بھی ہے، مرید بھی ہے. اس نے کتاب رشد الایمان لکھی. صفحہ 45 پہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ نبی کو بشر یا خدا نے کہا یا نبی نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے یا نبی کو بشر کافروں نے کہا ہے. اب جو نبی کو بشر کہے گا وہ خدا بھی نہیں ہے، وہ نبی بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں آگے چلیے. ایک اور مولوی کی کتاب اٹھائیے، ان کا بہت بڑا حکیم الامت جسے کہتے ہیں مفتی احمد یار نعیمی، اس نے اپنی نور العرفان کے صفحہ 636 پہ یہی بات نقل کر دی کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں آگے چلیے. ایک اور آدمی اٹھا جس کا مولوی احمد رضا خان کا خلیفہ بلا فصل سمجھا جاتا ہے، مولوی نعیم الدین مراد آبادی. اس نے مولوی احمد رضا خان کے کنز الایمان کا حاشیہ بھی لکھا ہے. اس نے اس کتاب اس حاشیے میں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم کے تحت لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کی بشریت پہ حملہ کرتے ہوئے لکھتا ہے. کہتے ہیں قرآن میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے. ایک مولوی اور تھا مولوی احمد دین طویلی، اس نے جناب عقائد سیفیہ کے صفحہ 117 پہ یہ لکھا ہے کہ قرآن پاک میں جا بجا انبیاء کے بشر کہنے والوں کو کافر فرمایا گیا ہے. ایک اور مولوی تھا، اس نے حق پر کون کے صفحہ 210 پہ یہی بات لکھی کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے. ایک اور مولوی تھا، اس نے اپنی تفسیر نعیمی کے صفحہ 100 پہ الذین یؤمنون بالغیب کے تحت لکھا ہے کہ جو نبی کو بشر ماننا ایمان نہیں ہے. اب یہ سارے حوالے ایک طرف رکھیے، دوسری طرف میں صحابہ کو کھڑا کرتا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ عتیقہ عفیفہ امی عائشہ کو کھڑا کرتا ہوں. میں نے کہا اللہ تو نے اتنے سارے فتاوا کا ڈھیر لگا دیا، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر اور مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. اب دیکھنا اٹھا شمائل ترمذی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے. باب ما جاء فی تواضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی آخری روایت کو کھول کے دیکھ لے. سیدہ فرماتی ہے کان بشر من البشر، حضور بشر تھے. میں نے کہا ظالم جب تو نے اتنے سارے فتاوے ڈھیر لگا کے رکھ دیے ہیں کہ جو نبی
کا فتویٰ آتا ہے یا نہیں آتا؟ توجہ کیجئے، ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ابو داؤد شریف جلد 2 باب و کتابت العلم کھولیے، امام ابو داؤد حدیث رائے ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں میں حضور کی ہر بات لکھتا تھا، مجھے قریشیوں نے کہا تکتب کل شیء، بعض قریشی صحابہ کہنے لگے تو ہر چیز لکھتا ہے، ہر چیز نہ لکھا کر، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے کی حالت میں ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح میں ہے، ہر بات نہ لکھا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میں حضور کی خدمت پہ پہنچایا، میں نے کہا نہتنی قریش، مجھے قریشیوں نے روکا اور کہتے ہیں تکتب کل شیء تسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور کی ہر بات لکھتا ہے، ورسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، اور حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے جو کبھی غصے کی حالت میں بھی کلام فرماتے ہیں، کبھی خوشی کی حالت میں بھی کلام فرماتے ہیں۔ میں کہتا ہوں دیکھیے تمام صحابہ کی میں بات نہیں کرتا، میں قریشی صحابہ کی بات کرتا ہوں، اس لیے کہ روایت میں یہ لفظ ہے نہتنی قریش، مجھے قریشیوں نے روکا تھا۔ میں کہتا ہوں سیدہ عائشہ کے بعد آپ حضرات صحابہ میں سے قریشیوں کے دیکھیے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ پوچھئے اس حکیم الامت سے، پوچھئے اس جناب جی مفتی عبدالرشید رضوی سے، پوچھئے اس عطاری سے، پوچھئے اس جناب نعیم الدین مراد آبادی سے کہ تم کہہ رہے تھے جو پیغمبر کو بشر کہہ وہ کافر ہے، جبکہ حضرات صحابہ کا عقیدہ تھا حضور بشر ہے۔ میں نے کہا اس سے بھی آگے آئیے، بخاری شریف اٹھائیے، جلد 1 صفحہ 519 اور 20 پہ روایت موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں ایک کافر نے آ کے کپڑا ڈالا ہوا ہے اور آ کے بل دے رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر ابوبکر آگے ہوئے، فدافعہ، جناب ابوبکر نے اس کو دور کیا اور کہنے لگے اتقتلون رجلا اتقتلون رجلا ان یکون ربی اللہ، اس آدمی کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے۔ میں نے کہا جناب ابوبکر بھی کیا کہہ رہے ہیں، آدمی کہہ رہے ہیں۔ شمائل ترمذی کا صفحہ 1 دیکھیے، حضرت برا بن عازب کی روایت موجود ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میان قد کی آدمی ہے۔ میں نے کہا یہ بھی حضور کے لیے رجل کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر مشکات شریف جلد 2 صفحہ 563 کی روایت دیکھیے، حضرت جابر فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے خواب کا ایک واقعہ سنایا کہ ایک رجل صالح نے خواب دیکھا، ایک رجل صالح نے خواب دیکھا کہ ان کو اٹھایا گیا، پھر ان کے ساتھ ابوبکر کو لٹکایا گیا، پھر جناب عمر کو لٹکایا گیا، پھر حضرت عثمان کو لٹکایا گیا، پھر ان کو اوپر اٹھا لیا گیا۔ حضرت جابر کہتے ہیں فلما قمنا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلنا، جب ہم حضور کی خدمت سے اٹھ کے واپس آئے، قلنا، ہم صحابہ نے کہا کہ امر رجل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو حضور فرما رہے تھے کہ نیک آدمی نے خواب دیکھا ہے، نیک آدمی سے مراد حضور کی ذات گرامی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جو صحابہ کے خلاف ایک وہ آدمی تھا جس نے کھل کے صحابہ پہ فتویٰ لگایا ہے، جس نے کھل کے صحابہ کی تکفیر کی ہے، ایک وہ آدمی ہے جو کھل کے میدان میں نہیں آتا بلکہ یہ چھپ کے فائر کرتا ہے، یہ چھپ کے حملہ کرتا ہے، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ کھل کے میدان میں آ کے صحابہ کا دشمن بن کے کھڑا ہے، یہ چھپ کے بھی کھڑا ہے اور ہے بھی صحابہ کا دشمن۔ اس سے کئی زیادہ روایات پیش کی جا سکتی ہیں۔ حضرات محدثین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کے جملے اب آپ مجھے بتائیے کیا اس کو ہم فتنہ رکھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں؟ کیا رائے آپ کی؟ بھائی جو کام وہی کرے جو ان کا تھا، جو فتویٰ وہی لگائے جو وہ لگاتا ہے، اس نے کھول کے لگایا، یہ چھپ کے لگاتا ہے۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں یہ تو فتنہ نہیں ہے، آگے آئیے۔ میں نے کہا یہ سیال شریف سے کتاب اب بھی مل رہی ہے، انوار قمریہ نامی کتاب ہے، اس انوار قمریہ کو دیکھیے، صفحہ 107 پہ لکھا ہوا ہے نبی پاک کے حاضر ناظر ہونے کا منکر مرتد اور کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ بات اگر میں صحابہ میں دکھا دوں، حضرت عاصم کو دیکھیے، بخاری جلد 1 صفحہ 427 پہ روایت موجود ہے، حضرت عاصم کا قافلہ جا رہا ہے،
مدینے کے اندر ان پہ حملہ کیا، ان کو دھوکے سے مارنے لگے۔ حضرت عاصم کا آخری جملہ دیکھیے، حضرت عاصم کہنے لگے اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے اس واقعہ کی خبر حضور کو دے دے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر حضرت عاصم کا عقیدہ ہوتا کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بات ارشاد فرماتے؟ یہ بات کہتے؟ یہ کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جناب عاصم کا عقیدہ، کہ حضرت عاصم کا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہمیں دیکھ نہیں رہے۔ اب آپ بتائیے مجھے، یہ جو کہہ رہا تھا کہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، واجب القتل بھی ہے، اور ہماری فکر چھوڑو آپ، یہ کہ ہمیں فتوے لگاتے ہیں، ان کے فتوے کا کچھ نہیں ہوتا۔ بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، ایک پٹے تو کہاں فتوے کرو نکلتے، ارادے فتوے کا کیڑا اعتبار ہے؟ ہم ان کے فتوے سے ڈرنے والے نہیں۔ اور اگلی بات کہہ دو میں تمہیں، میری جرأت اور دلیری سے کہتا ہوں، جو فتوے ہم پہ لگایا کرتے تھے، جو ہمارے خلاف تم نے پروپیگنڈے بنائے، ان کا کتاب ان کا جواب میرے استاد محترم نے یہ حسام الحرمین کا تحقیقی اجازت نے خود دے دیا ہے، اس کو دیکھو، تمہارا آئینہ ہے۔ جو فتوے ہم پہ لگائے تھے اس کی سب میں تمہارے اپنے آئے پڑے، پہلے ان کا فکر کرو، ان کا خیال کرو۔ خیر آگے دیکھیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عادت شریفہ تھی مسجد نبوی کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب قریب دیوار میں جو کیل گاڑتا تھا آدمی، اما جی فوراً پیغام بھیجا کرتی تھی، لا تؤذوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو تکلیف مت دو، شفاعت سے کام اٹھا کے دیکھیے۔ میں نے کہا ایک اور بات دیکھیے، خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب کا ارشاد گرامی دیکھیے، آپ نے گھر کی چوکھٹ بنوانی ہے، سامان اٹھا کر جنگل میں تشریف لے گئے۔ کیوں جنگل میں گئے؟ اس لیے کہ یہاں کی اس کی آواز ٹھوک ٹھوک جو لگائے گا، یہ آلی چلائے گا، یہ تھوڑی استعمال کرے گا، یہ میک ٹھوکے گا، اس کی اس آواز سے حضور کو تکلیف ہوگی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے سن رہے تھے، ہر جگہ سے دیکھ رہے تھے، سیدنا علی المرتضیٰ یہ لے کے جاتے باہر؟ حضرت علی کا عقیدہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ملتا، سیدہ عائشہ کا عقیدہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ملتا، سیدنا عاصم کا عقیدہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ملتا۔ اور آخری بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا حضرت خبیب کو دیکھیے، فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ حضرت عاصم، حضرت خبیب کی جب شہادت کا واقعہ پیش ہونے لگا، انہوں نے کافروں نے سولی پہ لٹکایا اور نیزے تھام لیے، طویل تلوار اور تیر تھام لیے چلانے کے لیے۔ حضرت خبیب کا جملہ دیکھیے، کہنے لگے یا اللہ میرے پاس اور کوئی نہیں جس کے ہاتھ میں اپنا سلام تیرے نبی تک پہنچاؤں، یا اللہ میرا سلام تو ہی اپنے نبی تک پہنچا دینا۔ میں نے کہا سیدنا خبیب کا عقیدہ بھی تمہارے ساتھ نہیں ملتا۔ بھائیو گفتگو میری ختم ہو گئی، اتنی بات آپ کے ذہن تک ضرور رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر اب بھی آپ فتنہ نہیں کہتے اسے تو پھر میری اصلاح کیجیے، مجھے سمجھائیے کہ یار یہ تو فتنہ نہیں ہے، یہ تو بڑے نیک لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، پاک لوگ ہیں، صاف لوگ ہیں، پھر ان کے جنابی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ آپ یہ گفتگو کی کر رہے ہو، پھر ایک بات ضرور کہوں گا، مجھے ان ساری باتوں کا جواب تو دے دیجیے نا کہ جو فتویٰ صحابی پہ لگاتا ہو، حضرات صحابہ کو معاف نہ کرے، رحمت الکونین کی اہلیہ محترمہ حرم محترم حرم پاک کو معاف نہ کرے، آپ اس کو فتنہ ہی نہ سمجھو، تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ جو ہے نا بہت بڑی بات ہی ہے، ورنہ اگر آپ مجھے اس پہ قائل کر دیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فتنے سے پوری طرح خبردار رہنے کی اور باقی سارے حضرات کو بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم۔ یہاں کتابیں موجود ہیں، استاد جی کی بڑی بہترین کتابیں اس فتنے کے تعارف کے لیے موجود ہے، اور ایک ہمارے اور دوست کا مفتی مجاہد صاحب، ان کی کتاب بھی موجود ہے، یہ ضرور لیں۔